إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ 17ویں نشست ہے اور انشاءاللہ اس نشست میں سورۃ الحج کی 19ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار۔ 19ویں آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، آیت کریمہ کے اس حصے کی آج تفسیر ہوگی باذن اللہ تعالی۔ پچھلی نشست میں جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تفصیل سے، هذان خصمان اختصموا في ربهم، وہ گویا کہ تمہید ہے، یعنی اس دنیا میں جو انسانوں کی دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہیں، ایک اہل ایمان کا، ایک کفار کا، اب ان دونوں کے لیے آخرت میں اللہ نے کیا جزا اور کیا سزا رکھے ہیں اس کی تفصیل اللہ نے آگے ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اب یہاں سے کافروں کی سزا کو بیان کیا ہے۔ کافروں کو دی جانے والی سزائیں متعدد ہیں، کئی طرح کی سزائیں ہیں۔ ان میں سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بھی کئی ایک سزاؤں کا ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فالذین کفروا، فا یہ تو عاطفہ ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اب ان کے لیے سزا کیا ہے؟ ایک سزا یہ ہوگی کہ قطعت لهم ثياب من نار۔ قطعت، القطع اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے چند نشستیں پہلے اس بات کو ذکر کیا ہے جو آیت کریمہ تھی، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع، وہاں پر القطع اس کا معنی کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہاں جو ہے التقطیع، یعنی فعل یفعل تفعیل کے وزن پر قطع یقطع تقطیعا، اس کے معنی آتے ہیں القطع سے مبالغہ کا معنی، کثرت کا معنی، اہتمام کا معنی۔ قطعت لهم ثياب من نار، قطعت یعنی گویا کہ ایک بڑا جو حصہ ہوتا ہے اس میں سے ایک حصے کو کاٹنے کے لیے، ایک حصے کو کاٹ کے الگ رکھنا جس سے کافی باقی حصہ رہتا ہے، تو اسی کے لیے تقطیع کہتے ہیں۔ تو یہاں پر قطعت کا معنی جو مفسرین بتاتے ہیں وہ یہ کہ جعلت، خیطت، سویت۔ معنی مفہوم کیا ہے اس کا؟ معنی مفہوم یہ ہے کہ جس طرح سے ایک انسان کی قد و قامت اور انسان کی جسمانی ہیئت کے موافق ہی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ جو کپڑا کھلا رہتا ہے، سادہ جو کپڑا ہوتا ہے، سلائی سے پہلے ہر انسان کو اس کی قد و قامت اور اس کی جسمانی ہیئت کے اعتبار سے ہی لباس تیار کیا جاتا ہے، یہ معروف بات ہے۔ تو جہنم کی جو آگ ہے اس آگ کا بھی ایک حصہ لے کر کے جو جہنمی ہیں، جو جہنم کا ایک انسان، جہنم میں رہنے والا ایک انسان، ایک کافر، ایک مجرم ہے، اس مجرم کی جسمانی قد و قامت کے اعتبار سے جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے کر کے لباس تیار کیا جائے گا۔ یہ خود ایک بڑی سزا ہوگی، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قطعت لهم ثياب من نار، یعنی جو کفار ہیں ان کے لیے جہنم کا ایک آگ، جہنم کی جو آگ ہے، آگ کا ایک حصہ الگ سے لے کر کے ان کے لیے لباس کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات یہاں پر بیان فرمائی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تقریباً مفسرین نے ایک قول ذکر کی ہیں جو امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اپنی سند سے انہوں نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ فالکافر قطعت له ثياب من نار، بات وہی ہے جو آیت کریمہ میں ہے، فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، وہی بات کہی امام مجاہد ابن جبر نے کہ فالکافر
قطعت لہ ثیاب من نار، لیکن بس سندن وہ بات ضعیف ہے، سندن وہ قول جو ہے ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، ورنہ بات تو بالکل درست ہے اور آیت کریمہ کے بالکل موافق ہے اور سبھی مفسرین نے اس بات کو نقل کی ہیں۔ لیکن امام مجاہد رحمہ اللہ کے اس قول کے ساتھ امام محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ ان کا بھی ایک قول نقل کی ہے، لیکن وہ جو قول ہے اس قول سے متعلق، یعنی وہ جو قول جس سند سے ہمیں ملتا ہے، شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ جنہوں نے جو تفسیر طبری ہے اس کی تحقیق کی ہے انہوں نے، اور بہت ہی مفصل تحقیق کی ہے، اہل علم کے نزدیک بہت ہی یعنی ایک قابل بھروسہ تحقیق ہے جس پر اہل علم اعتماد کرتے ہیں۔ تو شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اس سند پر لکھا کہ اسنادہ ضعیف جدا۔ وہ قول کیا ہے؟ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے جو قول منقول ہے وہ یہ کہ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، یعنی النار کی جگہ پر انہوں نے کہا کہ من نحاس، یعنی النحاس تانبا پگھلانے کے بعد اس کے اندر جو گرمی آتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ آگ جو انسان کے جسم کو براہ راست لگتی ہے، تو جو ضرر محسوس کرتا ہے انسان، جس طرح سے اس کے جلد کو جھلسا دیتی ہے وہ آگ، لیکن تانبا گرم کر کے جب ڈالا جاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیس شیء من الآنیہ اشد و احمى حرا منہ، یعنی جتنی بھی دھاتیں ہوتی ہیں ان ساری دھاتوں میں تانبا اس کو جب پگھلا دیا جاتا ہے تو اس میں جو تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اس سے زیادہ تکلیف کسی اور سے نہیں ہوتی ہے، اس سے زیادہ گرماہٹ کسی اور میں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ بات تو بالکل درست ہے، بات بالکل برحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے سورۃ الرحمن میں بیان فرمایا یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اللہ نے آگ کا ذکر الگ فرمایا اور آگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نحاس کا ذکر فرمایا۔ نحاس یعنی تانبے کو پگھلا کر کے جو اس سے بھی سزا دی جاتی ہے، لیکن بھلے ہی جمیع مفسرین نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کا اس قول کو نقل کیا ہے آیت کریمہ کی تفسیر میں، لیکن ایک تو یہ قول سندن ضعیف ہے جیسے کہ شیخ احمد شاکر مصری نے اسنادہ ضعیف جدا کہا۔ دوسری بات یہ غیبیات کا معاملہ ہے، جہنم کی آگ وہ بنفس ہی کافی ہے انسان کو جھلسانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہاں کی آگ کی طرح تو وہاں کی آگ نہیں ہے، کتنا فرق ہے دونوں کے آگوں میں، سبحان اللہ العظیم۔ لیکن جو جہنم کی جو آگ ہوگی وہ النحاس کے ذریعے سے بھی ایک عذاب دیا جائے گا، ایک غیبی مسئلہ ہے، ایک زائد چیز ہے، اسے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے حوالے سے تابعین کے تفسیر کا ایک مقام ہے، ان کا ایک درجہ ہے۔ جب ایک زائد وصف ان کی طرف سے بیان کیا جا رہا ہو اور صحیح سند سے وہ چیز منقول نہ ہو تو اس سے اجتناب کرنا بہرحال اولا، یہی بہتر ہے۔ اتنی بات تو برحق ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کو جو سزائیں اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھی ہیں ان میں سے ایک سزا اللہ رب العالمین نے، یعنی آگ کا لباس، یعنی جہنم کل کی کل اس میں آگ کا جو عذاب ہے وہ اغلب ہے، اس وجہ سے اس کو النار کہا گیا، لیکن اس میں سے بھی جو الگ الگ نوعیت کا جو عذاب ہے جہنم میں، اس میں ایک یہ بھی عذاب ہے کہ جہنم میں یعنی آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ ابراہیم کے بالکل اواخر میں بیان فرمایا، آپ سورۃ ابراہیم اٹھا کر دیکھ لیجیے، سورۃ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے یعنی اجمالی طور پر سبھی انبیاء کے ذکر فرمائے ہیں، قالت رسلہم افی اللہ شک، سبھی انبیاء کے اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، دنیا کی جو بڑی بڑی اقوام رہی ہیں سب کا ذکر فرمائے ہیں رب العالمین نے، اہل ایمان کا ذکر فرمائے ہیں، جہنمیوں کا ذکر فرمائے ہیں، دونوں کے حق میں کیا کیا نتیجہ ہونے والا ہے اس کا بھی ذکر فرمائے ہیں رب العالمین نے۔ اس دنیا میں انسان کو اتنی طویل مدت دیتے ہیں رب العالمین، مہلت دیتے ہیں، تو اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں اس کا بھی ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں بیان فرمایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی سورۃ ابراہیم میں، وہ جو آیت کریمہ ہی نہیں، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ تم دیکھو گے جہنم میں مجرمین کو، قیامت کے دن مجرمین کو، یعنی اس دنیا میں جو مجرمین ایک ساتھ تھے لیکن باطل کے لیے ایک دوسرے کے مددگار تھے، ایک دوسرے کے معاون تھے، خیال اور رائے کے اعتبار سے بھی، پیسوں کے اعتبار سے بھی، ایک دوسرے کو بچانے کے لیے بھی، ایک دوسرے کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی یہاں پر ایک ساتھ رہ کر کے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ان کو سزا بھی ایسی دی جائے گی کہ مقرنین، یعنی وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ بیڑیوں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے لیکن ایک ساتھ،
یعنی 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ، 4-5 کی عدد میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ جو مطلب ایک جتھا جو ہوگا، ایک گروہ جو ہوگا ایک ساتھ انہیں باندھا جائے گا. یعنی سبحان اللہ، اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ ایک ہی مطلب دائرے میں ہوں گے وہ، اور ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوں گے. ایک دوسرے کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی رائے سے کوئی اتفاق کرنے والا نہیں ہوگا. نسأل اللہ السلامہ. یہ ایک مستقل سزا. اس کے بعد اللہ نے کہا ہے سرابیلہم من قطران. سرابیل یہ کیا ہے؟ لباس ہے، یہ قمیص. جہنمیوں کو، ایک انسان کو جو لباس پہناتے ہیں وہ ایک اعزاز ہے، ایک عزت کی بات ہے کہ آپ کسی کو لباس پہنا رہے ہیں. لیکن سرابیلہم من قطران، سرابیل ایک ایسا لباس انہیں پہنایا جائے گا، ایسی قمیص انہیں پہنائی جائے گی جہنمیوں کو، جو کہ یعنی ایسی آلات یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے آگ بھڑکتی ہے، جس کی وجہ سے آگ تیز ہوتی ہے. جو بھی اس طرح کی معدنیات ہوتے ہیں، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی، دھاتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آگ میں بڑھاوا ہوتا ہے. قطران مطلب وہی چیز ہے جو آگ کو پگھلایا جائے گا، یا ایسی چیزیں جس سے آگ بھڑکتی ہے، آگ تیز ہوتی ہے، ان چیزوں سے اسے لباس بنا کر کے پہنایا جائے گا. سبحان اللہ العظیم. سرابیلہم من قطران. قطران اس لفظ میں بڑی وسعت ہے، یعنی وہ ساری چیزیں جس سے آگ میں اضافہ ہوتا ہے، جس میں تیزی آتی ہے، گرماہٹ ہوتی ہے، آگ کو پگھلایا جاتا ہے، وہ متعدد دھاتیں ہوتی ہیں، اور یہ جہنم کی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے جو آگ کا مجموعہ یا آگ کی قبیل کی چیزیں ہوں گی، اسی سے ایک لباس تیار کیا جائے گا. جیسے بولتے ہیں کہ یہ ریشمی لباس ہے، یہ وہ لباس ہے، یہ اس نوعیت کا لباس ہے، تو یہ آگ کا لباس ہے. سبحان اللہ العظیم. سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب. ظاہر بات ہے دیکھنے میں یہ اتنی بڑی سزا معلوم ہو رہی ہے کہ آگ کا لباس، لیکن اللہ نے کہا ہر شخص کو جو اس نے اس دنیا میں کما کے آیا ہے اس کے حساب سے یہ سزا ہوگی. تو ظاہر بات ہے یہ کتنا بڑا جرم ہوگا کفر، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ شرک، کتنا بڑا جرم ہے کفر. اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ مذاق اڑانا، یا اہل ایمان کو قتل کرنا، یا اسلام کے خلاف ہمیشہ زندگی لگا دینا، کتنا بڑا جرم ہے یہ. یعنی آگ کا لباس پہنایا جائے گا، بہت بڑی سزا معلوم ہو رہی ہے. اس چھوٹی سی مختصر سی دنیا میں جو کھیلا ہے اس نے، جو شرارتی کی ہے اس نے، جو جرم کیا ہے اس نے، اپنے رب کے ساتھ، اپنے محسن کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، حقیقی دین کو ٹھکرایا، اس پر عمل کرنے والوں کے ساتھ زیادتی کی اس نے، تو پھر وہ جرم جو ہے اس کے موافق وہ سزا ہے اس کے لیے. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. تو آگ کا ایک مستقل لباس ہوگا. آگ کا جو لباس ہے، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا. سورۃ الاعراف کے بالکل اوائل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. یعنی انسان کا جو بستر ہوتا ہے نا، ایک کافر کو بستر بھی آگ کا بستر دیا جائے گا. یعنی بستر چاہیے انسان کو، سونے کے لیے بستر چاہیے. اب بستر اس کو فراہم کیا جا رہا ہے، ایک مجرم کو، ایک جہنمی کو، ایک کافر کو بستر فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن کس سے؟ جہنم کی آگ سے تیار کیا گیا ہے. اللہ اکبر. ومن فوقہم غواش. غواش غاشیت ان کی جمع، گویا کہ لحاف، رضائی. اس کو بستر جو دیا جا رہا ہے وہ بھی جہنم کا، جہنم کی آگ کا. جہنم کا بستر نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، جہنم کے بستر کے ساتھ ساتھ آگ کا بستر. اور دوسرا کیا ہے، اس پر جو اسے جو لحاف دی جائے گی، جو چادر دی جائے گی نہ اوڑھنے کے لیے، وہ بھی جو ہے مطلب اسی قبیل سے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین خالق ہیں ہمارے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جس سے جو چیز بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو آگ سے بھی ایک لباس بنتا ہے، اللہ رب العالمین بناتے ہیں اس سے. آگ کا بھی لباس بنائیں گے رب العالمین. یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. سبحان اللہ العظیم. اسی لیے ایک عالم دین ہے قدیم، بھری جوانی میں انتقال ہوا، ابھی ان کی 40 سال عمر نہیں تھی، انتقال ہو گیا ان کا. ابراہیم نام تھا ان کا، ابراہیم ابن یزید التیمی. ابو اسما ان کی کنیت تھی. علماء کوفہ میں سے تقریباً 902 ہجری کو، یعنی پہلی صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں، 902 ہجری یا 95 ہجری، جس سال سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو قتل کیا گیا، اسی سال واسط میں قتل کیا گیا ان کو. مسجون تھے، جیل میں قید کیا گیا تھا ان کو. حجاج بن یوسف الثقفی نے قتل کیا تھا ان کو 92 ہجری غالباً یا 95 ہجری کو. ابھی 40 سال عمر ان کی نہیں ہوئی تھی، جیسے کہ امام ابو داؤد السجستانی نے کہا رحمہ اللہ. خیر، یہ جو ابراہیم ابن یزید التیمی ہیں رحمہ اللہ، ان کے اقوال بھی بہت ملتے ہیں ہم کو.
بس ایک علمی طور پر یہ بات اپنے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کتب ستہ کی روات میں سے ہیں ضرور، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا جو درجہ بتایا ہے وہ ہے مقبول، جو ابن حجر کے ہاں مقبول ہے اس معنی میں۔ تو ابراہیم التیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سبحان من قطع من النار ثیابا، کہا کہ اللہ رب العالمین کی ذات دیکھو، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بھی لباس تیار کرتے ہیں، کہا کہ سبحان اللہ، کہا کہ سبحان من قطع من النار ثیابا، یعنی اللہ سبحان کا لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں درخت پر چڑھتا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ، ایسا تو نہیں کہیں گے۔ لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں وہ کام انجام دیتا ہوں جو عام طور پر انسان انجام نہیں دے جاتی، تبھی تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو سبحان کا لفظ جو ہے نا بڑے کاموں کے لیے ہوتا ہے، جو انسانوں کے لیے سب نہیں ہوتا کہ انسان جیسے انجام دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحان، دیکھیں فلاں کام کوئی کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا ہے بھئی، وہ تو اللہ کے کام ہے، وہ خالق کے کام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کی گویا کہ تقدیس ہے، اس میں تسبیح ہے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین کو منزہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ اللہ کے لیے بھی ایسا پوچھا جائے گا کہ اللہ سے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کہا کہ سبحان من قطع من النار ثیابا۔ ایک دلچسپ قول ہمیں ملتا ہے وہب بن منبہ کا، وہب بن منبہ رحمہ اللہ، جو یمنی ہے، یمن ہی میں پلے بڑے، اصلاً تو فارس کے ہوں۔ تو وہب بن منبہ رحمہ اللہ جو حمام بن منبہ کے بھائی ہیں، تقریباً 115 16 17 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ تو وہب بن منبہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، 34 ہجری سن ولادت ہے ان کا، اوسط تابعین میں سے ہیں۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا یہ جو قول ہے، ابو نعیم الاصبہانی، جو احمد بن عبداللہ ابو نعیم الاصبہانی، ان کی جو کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیہ، اس میں جو ہے زمانی اعتبار سے تابعین کے جو انہوں نے نام لکھے ہیں، اس میں ترتیب بار جو طبقات کے اعتبار سے کتاب ہے، وہ زمانی اعتبار سے وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا انہوں نے، بہت دلچسپ قول اور ایمان افروز قول۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوگا، جو جہنم کا معاملہ ہوگا، جہنمیوں کا جو معاملہ ہوگا بڑا عجیب و غریب۔ کس اعتبار سے؟ کہا کہ کسی اہل النار والعری کان خیرا لہم، اہل جہنم کو لباس پہنایا جائے گا، والعری کان خیرا لہم، جبکہ ان کا برہنہ ہونا ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ایک جہنمی کو لباس نہیں پہنائیں گے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن لباس پہنایا جا رہا نا ان کے، وہ بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ لباس آگ کا پہنایا جا رہا ہے۔ جیسے بولتے نا کہ بھائی ایک آدمی بہت بھوکا ہے، آپ اس کو ایسی غذا دے رہے ہیں، کوئی ایسی چیز جسے انسان کھا ہی نہیں سکتا، مثلاً وہ کیا بولے گا؟ بھائی میرا بھوکا رہنا بہتر ہے کہ آپ ایسے کھانا کھانے سے، بولتے نا ہم اس معنی میں۔ کہا کہ کسی اہل النار، اہل جہنم کو لباس پہنایا جائے گا، والعری کان خیرا لہم، جبکہ برہنہ ہونا ان کے لیے زیادہ بہتر رہا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں وَأُعْطُوهَا الْحَيَاةَ، انہیں زندگی دی جائے گی، وَالْمَوْتُ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جبکہ موت ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ بولے کہ اس دنیا میں تو موت چاہتا ہے انسان، نہیں چاہتا ہے کافر خاص طور پر۔ کہا کہ وہاں موت چاہتا ہے لیکن زندگی دی جائے گی ان کو، موت جانا ان کے لیے بہتر ہے۔ بڑا ایمان افروز قول ہے، سبحان اللہ۔ خیر، یہ ایک لباس سے متعلق ایک بات تھی، لیکن اس آیت میں جو اللہ نے کہا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اس سلسلے میں ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے ایک دوسری بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آگ کا لباس پہنائے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگ سے مستقل لباس تیار کیا جائے گا، یہ معنی مفہوم ہے کہ آگ ان کو اتنا گھیرے ہوئے ہوگی، ایسے معلوم ہوگا کہ وہ لباس ہی ہے، یعنی آگ اتنا گھیرے ہوئے ہوگی، یہ معنی بھی ایک بتایا جاتا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبا میں بیان فرمایا نہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تو رات جو ہے کیا لباس ہے کیا؟ نہیں، رات اتنا گھیرے ہوئے ہیں انسان کو ہر پہلو سے کہ گویا کہ اس کے لیے لباس ہے وہ۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النحل میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ بھوک کا لباس کیا مطلب؟ انسان کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ بھوکا ہے، مطلب بہت مریض ہے، دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ بہت فقیر ہے، کیونکہ فقیری لباس بن گئی ہے اس کا، یہ معنی اس کا۔ تو اس معنی میں بھی ایک بات بتائی ہے، واللہ عالم، لیکن پہلا قول جو ہی زیادہ درست ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بھی ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ فالذین کفروا قطعت، قطعت یہ صیغہ ماضی ہے،
جبکہ جہنم اور جنت کا معاملہ تو مستقبل کا ہے، قیامت تو مستقبل میں آئے گی۔ تو صیغہ جو استعمال کیا گیا ہے قطعت فعل ماضی کا، اس سلسلے میں بات یہی ہے کہ جو ہے قرآن مجید میں قیامت کی بابت اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر صیغہ ماضی کو ہی استعمال فرمائے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح سے ایک جو گزرا ہوا دن، مثال کے طور پر آج کیا دن ہے، آج ہمارے پاس کیا دن ہے، آج پیر ہے، آج کہا کہ اتوار پر جو ہمارا یقین ہے، کل کا دن اتوار تھا، جتنا ہے مجھے یقین ہے تو آنے والے دن پر اتنا یقین نہیں نا جتنا گزرے ہوئے دن پر یقین ہے۔ تو قیامت اتنی متحقق ہے، اتنا یقینی ہے، گویا کہ وہ گزرا ہوا دن ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اکثر جو ہے صیغہ ماضی میں استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے بالکل اواخر میں دیکھو، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یہ امام قرطبی نے اس آیت کریمہ کو ذکر کی ہے بطور مثال۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اللہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، وَإِذْ قَالَ فعل ماضی ہے نا، اصل کیا ہے وَإِذْ يَقُولُ اللَّهُ ہے، جب اللہ کہیں گے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن فعل کیا استعمال کیا گیا، وَإِذْ قَالَ، اصل میں کیا ہے کہ قیامت متحقق ہے، یہ بتانے کے لیے۔ اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ چونکہ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں تیار ہو چکے ہیں، تو جہنم میں وہ لباس بھی تیار ہو گیا ہے جو کافروں کو پہنایا جائے گا، اس وجہ سے بھی اسے صیغہ ماضی میں ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ آل عمران میں کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ، جو جہنم کے تیار کی گئی ہے، دیکھ رہے ہیں صیغہ ماضی، اعدت تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت کا ذکر کیا تو کہا کہ جو جنتیوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے، متقیوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ تو جنت اور جہنم پہلے سے یہ ایسی مخلوق ہیں جو تیار کی جا چکی ہیں، اور اس میں جہنمیوں کا لباس بھی تیار کیا جا چکا ہے۔ اس وجہ سے قطعت لہم ثیاب من نار، صیغہ ماضی کا ذکر ہوا ہے۔ واللہ اعلم، یہ ایک بات تھی۔ آخری بات یہ ہے کہ جیسے کہ مقاتل ابن سلیمان نے کہا رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، فالذین کفروا قطعت لہم من نار ثیاب، ایسا ہے، یعنی جہنم سے کپڑا، جہنم کی آگ سے کپڑا تیار کیا گیا ہے۔ من نار مقدم ہونا چاہیے اور ثیاب مؤخر ہونا چاہیے، لیکن ثیاب کو مقدم کیا گیا، من نار کو مؤخر کیا، بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ علم البلاغہ میں ایک شق ہے علم المعانی، اس میں تقدیم و تاخیر کی بحث آتی ہے۔ یہ ایک فنی بحث نہیں ہے، یہ ایک ایمان افروز بحث ہے جب ہم قرآن کو سامنے رکھ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں تقدیم و تاخیر کی متعدد باتیں ہیں، جیسے سورۃ البینہ کے اواخر میں اللہ نے کہا جزاؤہم عند ربہم، ہمیں نے بتایا تھا ابن عثیمین کے حوالے سے رحمہ اللہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی تقدیم و تاخیر کی جو بات کہی ہے، آپ سورۃ البینہ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں جہاں میں نے بتایا ہے۔ تو تقدیم و تاخیر مستقل ایک سوچنے کی، غور و فکر کی ایک چیز ہے، جسے قرآن مجید کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کسی لہون کو کبھی مقدم کیا جاتا ہے، لعبن کو کبھی مقدم کیا جاتا ہے، لہون و لعب یا لعب و لہو، تو اس میں سب ایک خاص بات ہوتی ہے سیاق سباق سے سمجھنے کے لیے۔ تو یہاں پر آگ بتانے سے کہیں زیادہ لباس آگ کا ہوگا، آگ کا لباس ہوگا، وہ لباس پہنایا جائے گا جو کہ آگ کا ہوگا، یہ بتانے کے لیے ثیاب کو مقدم کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم، یہ اس آیت کریمہ کے حصے سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ ایک اور بھی اللہ نے سزا بتائی ہے سبحان اللہ العظیم، جسے انشاءاللہ ہم آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے جو معاون خاص ہیں، ہمارے عنایت ابن فیاض جو بنگلور دروس کے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ریکارڈنگ کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔